یہ جو ہمیں دولت ملی ہے ایمان کی، آج ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کی قسم یہ جو دنیا میں تمہیں چیزیں دکھتی ہیں، یہ برانڈڈ چیزیں، لگژری چیزیں، خوبصورت چیزیں، دنیا کی رونق شونق جو تمہیں معلوم ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی چیز یہ ایک ایمان والے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جائیں، کیا کہا؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دو کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیمت کیا ہے، آپ کیسے انسان ہیں۔ آج ہم نے نمازوں کو عام سمجھائے، ہم نے کچھ بھی نہیں اپنی قیمت کو سمجھا، ہم نے کچھ ایمان کے بارے میں نہیں جانا۔ لیکن میں آپ کو بس چند بات بتاتا ہوں، چند بات، بس یہ 2-4 منٹ اپنے نکال لو اور اس بات کے بارے میں غور کر لو جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جاؤ۔ ساتوں زمین میں کیا آیا، ساتوں آسمان میں کیا ہے، جو ان کے درمیانی یہ سب چیز بھی۔ تو اب تم غور کرو، جو دنیا میں کسی انسان کا گھر ایک روڈ پر آ جاتا ہے، روڈ پر، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا ہو جاتا ہے۔ سمجھ تو جتنی زیادہ جگہ اتنی زیادہ اس کی قیمت۔ تو ایک روڈ پر مکان آنے سے، زمین آنے سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب تم غور کرو، پورا روڈ ہی اس زمین پر ہے۔ تم غور کرو، اربوں خربوں کے قیمتی قیمتی گھر ہیں، لگژری گھر، اور دنیا میں اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ سب اس دھرتی کے اوپر ہی ہیں، سب اس دنیا میں ہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا کے بارے میں، اے موسیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پڑھرے میں کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا جا۔ اے موسیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ اتنا وزنی اور اتنا قیمتی کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہمیں عطا کیا۔ تو یہ دنیا ہمارے ایمان والوں کے آگے، آج ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے آگے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کی قیمت کو خود بنایا ہے، دنیا کی طرف دوڑ کر خود آج ہم نے اس دنیا کی قیمت کو بنایا ہے، ورنہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ایمان والے کے آگے۔ کیونکہ ایمان والے کو جو ملے گی وہ جنت ملے گی، اور جنت آپ کو پتہ ہے کیسی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی یہ دنیا ہے، جیسی دنیا ہے جتنی بڑی، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ جنت میں جتنی کوڑے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی قیمت، اس کے برابر بھی اتنی بھی نہیں ہے یہ دنیا۔ میرے بھائیو، جنت اس سے لاکھ گنا بہتر ہے، جنت اس سے اعلیٰ افضل ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے اپنے ایمان کے سودے نہ کریں، ایمان کے سودے نہ کریں۔ جس نے ایمان کو اپنا لیا وہ اس دنیا سے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہو گیا۔ پھر اس کے اوپر کچھ رول لاگو ہوئے، اس کو کیا کرنا ہے؟ جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے اس کو زندگی بے حیائیوں میں نہیں گزارنی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میرے اللہ نے کہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، جو میرے نبی نے بتایا ہے ایسی زندگی گزارو، میرے رب کی قسم اس میں سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ ہم ہی نہ چاہتے اس زندگی کو گزارنا، ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی میں راحت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، بہتر زندگی گزرے، خوشحال زندگی گزرے، اس دل کو اطمینان ہو۔ میرے اللہ کی قسم اگر ہم اپنی زندگی ایمان والی گزاریں، ایمان والوں کی طرح اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے گزاریں، تو میرے اللہ کی قسم ہم دیکھیں گے کہ جو ہم سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزرے گی، اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزرے گی۔ کہ دنیا میں اگر کسی کے دل کو اطمینان ہے، کسی کے دل کو راحت ہے، غور کرو اس بات کے بارے میں کہ دنیا میں اگر کسی کے دل کو اطمینان ہے تو ضرور اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، ضرور اس کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کو پکارو گے، اللہ کو پہچانو گے، اللہ سے تعلق جوڑو گے،
تو دنیا کی غفلت سے دور ہوگے، دنیا کی چاہت دل سے نکالو گے، دنیا کے مال کے حوث اندر سے ختم ہوگی، تو یہ دل، یہ زندگی، یہ شریر اپنا آپ میں خود سکون محسوس کرے گا۔ تم خود دیکھو گے۔ بس ہم نے آج اپنی قیمت کو بھلا دیا ہے، اپنی قیمت کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا آج ہم نے اپنی زندگی پر بڑا ظلم کیا ہے، اپنا آپ پر بڑا ظلم کیا ہے ہم نے، کہ ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا ہے۔ یہ قیمت بہت بڑی قیمت ہے۔ تم تھوڑا تصور کرو، اپنی ایمان والی زندگی کے بارے میں تھوڑا سوچو کہ زندگی کیسی ہے، کیسے اللہ نے بنائی ہے۔ تم تھوڑا سوچو تو اس بات کے بارے میں۔